آج ان کے حوالے سے بڑی میننگ فل اور لمبی ہیئرنگ ہوئی ہے. اس کے ایک پورشن میں اٹارنی جنرل کو ہدایت جاری کی گئی ہیں اور دوسری پورشن میں پارشلی میرے آرگیومنٹس وہ جسٹس گل صاحب نے سنے. اس کے 3 حصے ہیں اس اغوا کے. ایک یہ ہے کہ آج اس کو 72 دن ہو گئے دونوں بھائیوں کے اغوا ہوئے اور دوسرا اس کا حصہ جو میں نے بہت زور دے کر کہا وہ یہ ہے کہ مجھے اٹارنی جنرل صاحب یا دوسرا کوئی لا آفیسر یہ بتائے یا کوئی آفیسر جو کھڑے ہیں وہ یہ بتائیں کہ دنیا کی کوئی ایسی ریاست ہے جو یہ کہے کہ میرے بچے کہاں گے مجھے نہیں پتہ. اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں نے یہ بھی کہا کہ ایک پیٹرن وہی لمبی آج تقریباً 1.5 گھنٹے کی میں نے آرگیومنٹس کیے ہیں. جو پیٹرن ہے جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, پیٹرن ہے جس طریقے سے غائب کیا جا رہا ہے, پیٹرن ہے جس طریقے سے غائب کرنے کے بعد لوگوں کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا متعلقہ افراد جو پالیٹکس میں ہیں اور بیرون ملک ہیں یا کسی طرح سے قابو نہیں آ رہے جو بھی اغوا کار ہیں ان کے, تو ان کو یہ پیٹرن یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی اکیلے تھانے کا کام نہیں ہو سکتا. لیکن پولیس ڈیفینیٹلی انوالوڈ ہوتی ہے اس میں, اس لیے کہ جو بیسک انفارمیشن ہے وہ پولیس. اور بڑی بدقسمتی کی بات جو ہماری ریسرچ سے سامنے آئی ہے, آج عدالت نے اس پہ تشویش کا بھی اظہار کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کے خلاف لگا ہوا ہے. اور جو اصلی دہشت گردی ہو رہی ہے جس میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, جس میں ہمارے شہری وہ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں, پاکستان عالمی طور پہ اس کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے سرجنس ہو گئی ہے, جو انسرجنسی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. یہ سارے جتنے بھی سی ٹی ڈی والے ہیں وہ ان کی پکی جو اگر کوئی پروموشن چاہتا ہے یا اچھی پوسٹنگ چاہتا ہے تو کتنے ڈالے وہ بھر سکتا ہے اور کتنے بھروا سکتا ہے, یہ گراؤنڈ بن گئی ہے. پھر جج صاحب نے مجھے کہا کہ میں ان کی معاونت کروں 3 باتوں کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ شرعی طور پہ کیا جرائم بنتے ہیں کسی کو اغوا کرنا اور اس کے گھر والوں کو اس کی جگہ سزا دینا. اس پہ میں نے کہا میں تیار ہوں. انہوں نے کہا جمعرات کو اس پہ موضوع پہ آپ کو سنیں گے. دوسرا جو موضوع تھا انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے کیا جرم بنتا ہے, اس کو لے کے کوئی چلا گیا کیا جرم بنتا ہے, لے جا کے اس کو بند کر دیا کیا جرم بنتا ہے. یہ سیریز اور اس کے ساتھ جو اوفینسز بنتے ہیں, جو جرائم بنتے ہیں تعزیرات پاکستان کے, وہ انہوں نے کہا کہ میں ان کو بتاؤں. میں معاونت اس کے اوپر جمعرات کے دن کروں گا. پھر جو 3 چیزیں نکلیں وہ بڑی ایک اعتبار سے بہت خطرناک بھی ہیں اور دھماکہ خیز چیزیں بھی تھیں. پہلا یہ تھا کہ جو نمبر ہے جو دیا تھا مشوانی نے کہ اس نمبر سے مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں, اس نمبر کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ نمبر کس کا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ لگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ ہو گیا, نمبر کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا. نمبر کا سارا, میں نے کہا میں آرڈنری یوزر ہوں, مجھے پتہ ہے کوڈ ہوتا ہے 0300 لگا لیں, پن کوڈ ہوتا ہے, پاک کوڈ ہوتا ہے, سیکورٹی کے کوڈ ہوتے ہیں, اور پھر جو کلاؤڈ ہے اور مختلف جگہیں ہیں وہاں پہ سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے. یہ کہنا ریاست کیا یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ ساری معلومات کدھر چلی گئی ہیں. اور دوسری جو خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جو دھمکیاں اٹھائے جانے کے بعد اہل خانہ کو دی جا رہی ہیں, اور میں نے کہا کہ ان کو آج 72 دن ہو گئے اور 72 کربلا سے بھی سنونیمس نمبر ہے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ میرے تو اندر ہی وہ کیفیت جو 72 والی ہے وہ پیدا ہوئی ہے, اور میں تو رات کو سو ہی نہیں سکتا, اور میرے لیے تو یہ باعث بخشش نہیں ہوگا اگر میں یہ برآمد نہ کروا سکوں. انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کے جو جوڈیشل اور انسانی احکامات اور جذبات تھے ان کا اظہار کیا. تو آئی ایم ہوپ فل کہ حکومت اور جو بھی کوئی اغوا کار ہے وہ ہوش کے ناخن لے گا, کیونکہ ایک گلوبل اس کی ڈائمنشن بھی ہے, اس لیے کہ ایک گھر کے 4 مرد ہیں, چاروں کو اٹھایا گیا, اور ایک مرد کو 2 دفعہ اٹھایا گیا. ایک دفعہ 72 دن, وہ 144 دن دوسری دفعہ اس کا والد اٹھایا گیا, اس کے دوسرے دونوں بھائی وہ بھی اٹھا لیے گئے. اور جرم کیا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل تھاٹ رکھتا ہے یا پولیٹیکل ایفیلیشن رکھتا ہے. دوسرے لا آفیسرز تھے, اٹارنی جنرل صاحب کا یہ موقف تھا
کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ کچھ ایسے کاموں میں مشغول رہے پچھلے 2 دن اور مجھے وقت نہیں دے سکے جو کام بتائے نہیں جا سکتے. یہ بھی دو پنجابی 2 مطلب نکلن گے لیکن میں کوئی بھی مطلب نہیں کرتا اس سے. وہ نہ بتائیں وہ کن کاموں میں مشغول ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جب وہ اچھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے. شہباز شریف جو پاکستانیوں کو نہیں مانتا، پاکستانیوں کی زندگیوں کو نہیں مانتا، ان کی آزادیوں کو نہیں مانتا، اس کا آئین اس کو اور شریعت اس کو کیا مانتی ہے یہ بھی پڑھ لینا. نہیں پڑھنا تو آ جانا، میں جمعرات کے دن بتاؤں گا عدالت میں. اس وقت یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو اغوا ہو رہے ہیں لوگ، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے اور یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے. اور ہم ریاست اسی کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ادارے جن کا ذکر آئین کے آرٹیکل نمبر 7 میں ہے، وہ ادارے ریاست ہیں. باقی سارے کے سارے ماتحت ادارے ہیں، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وابڈا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کا اپنا ایک چیف بھی ہے. اس کے باوجود وہ ماتحت ادارہ ہی کہلائے گا، وہ کوئی اس سے عرفہ نہیں ہو جائے گا کانسٹیٹیوشن سے. اس کے اوپر بھی میں نے تیاری کی ہوئی ہے، اب پوری معاونت کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ راستہ بند کیا جائے، مستقل طور پہ روکا جائے، کوئی اغوا نہ ہو. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے اس کے خلاف ضرور پرچہ کریں، اس کو عدالت میں 24 گھنٹے کے اندر پیش کریں، وہ اپنا دفاع کرے گا. اور اس نظام کے جو موجودہ نظام میں بنایا ہوا کوئی پرچہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی بندہ سزا ہو سکے. کینگرو کورٹ سزا دے سکتی ہے، فیئر ٹرائل والا جج کوئی نہیں سزا دے سکتا. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی مذاق پاکستان کا بنا دیا ہے. اور جو معیشت ہے وہ کہاں جا کے گری ہے جب سے یہ فائر وال لگائی ہے انہوں نے. 12 لاکھ کے قریب لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ نوجوان پہلے جو فری لانسنگ کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے. اور جو ایک فیکٹ، یہ تو میرے پاس فگرز رپورٹڈ ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں، لیکن ایک اور رپورٹڈ فگرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ جو غرفہ دبئی اس کو کہتے ہیں، دبئی چیمبرز آف کامرس، وہ ایک ماں ہے سارے کاروبار کی. اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر 3900 سے زیادہ پاکستانی کمپنیوں اور فرمز انہوں نے ممبرشپ حاصل کی ہے دبئی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی. آپ مجھے ڈھونڈ کے نہیں بتا سکتے پاکستان کا کوئی چیمبر آف کامرس، بات سارے ملا کے بھی ان کو 3900 سے زیادہ ممبرز نئے ان کے بنے ہوئے. کوشچن ڈزنٹ ارائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پاکستان سے نا امید کیا جا رہا ہے، یوتھ کو پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے. یوتھ کو ولن سمجھتے ہیں اپنا. بھائی اپنے بڑھاپے پہ رحم کرو، جب ریٹائر ہو گئے تمہیں یوتھ کی ضرورت پڑنی ہے، تمہارے گھر کی یوتھ کی ضرورت. وہ یوتھ جس کی بچیاں وہ گھر کا خرچ چلا رہی تھی، وہ گھر کے اندر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اپنا کسی کا اگر کوئی پردے کا تصور تھا، کسی کا پرائیویسی کا تصور تھا، کسی کا اگر اکیلے بیٹھ کے کام کرنے کا تصور تھا، تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ تصور سارا ان کا وہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے دیے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا لمبا عرصہ یہ مداخلت جاری رہ سکے، اس کا اینڈ آنے والا ہے. اور میں نے عدالت میں یہ بھی کہا ہے، میں نے کہا جج صاحب کہ 2 راستے ہیں لوگوں کو فتح کرنے کے، ایک دل کے ذریعے جاتا ہے، دوسرا بندوق والا ہے. بندوق سے نہ کوئی پہلے فتح ہوا، نہ اب کسی نے فتح ہونا ہے. اس لیے یہ زور نہ لگایا جائے عمران خان کو ملٹری ٹرائل کورٹس میں لے جا کے کسی کو ڈرا لیں گے یا کسی کو دھمکا لیں گے یا توڑ دیں گے عمران خان کو. وہ نہیں ٹوٹے گا، نہ اس کے لوگ ٹوٹیں گے، نہ یہ قوم ٹوٹے گی. ٹوٹے گا وہ جو اس قوم کو توڑنے کی کوشش کرے گا. اچھا بابا، حوالے سے کل علیمہ خان نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے، اور اس سے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان کی جو سیاست ہے یا ان کا جیل کے اندر رہنا یا ملٹری ٹرائل کی طرف جانا، آئینی اور قانونی پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئینی طور پہ ملٹری ٹرائل آج کی ڈیٹ تک کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. ایک لسٹ پینڈنس کا اصول ہے، جو پینڈنگ مقدمہ ہے اس کا فیصلہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کرے گا آئین توڑے گا. 1. دوسرا یہ ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو جنرل پاشا چلاتا ہے، پھر انہوں نے میرے گرائی جنرل ظہیر صاحب کا نام لینا شروع کر دیا. وہ گئے تو اس کے بعد کاجی ہمارے سابق دوست ترین صاحب ان کا نام لینا شروع کر دیا. اب کہتے ہیں کہ جنرل فیض چلاتے تھے پی ٹی آئی کو. یہ ساری ایسی گپیں ہیں کہ اگر کوئی چلانے والا ہو جس کا، تو وہ اسی طرح چلتی ہے جس طرح پی ڈی ایم چل رہا ہے، اسی طرح چلتی ہے جس طرح شہباز گورنمنٹ چل رہی ہے، اسی طرح چلتی ہے جس طرح نواز شریف کی 10ویں 11ویں 12ویں 15ویں لانچنگ چلی ہے. اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سوائے اس کے
کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل یہ کوئی لوکل ایشو نہیں رہے گا، پھر یہ گلوبل ایشو بنے گا، اس لیے کہ وہ ایک گلوبل یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اس کے امیدوار ہیں دوبارہ، اس لیے کہ وہ ایک گلوبل ایتھلیٹ مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ گلوبل آئیکن مانے جاتے ہیں، وہ گلوبل فلنتھراپسٹ مانے جاتے ہیں، اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مؤثر اسلامک فوبیا کے حوالے سے آواز بلند کرنے والے مانے جاتے ہیں، اور وہ ایک آئینی جدوجہد کرنے والے مانے جاتے ہیں پوری دنیا میں. تو یہ مذاق نہ بنوائے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید ایک اثاثہ تھے ہمارا، اسے ضائع کر دیا گیا، اور وہاں پہ وہ یہ خدشے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے گا. کیا وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، جنرل فیض حمید نے مجھ سے ایک دفعہ رابطہ کیا تھا جب آرٹیکل 6 کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں گفتگو ہو رہی تھی، ایک سے زیادہ مرتبہ رابطہ کیا تھا. انہوں نے میری اوپینین مانگی تھی، وہ لیگل اوپینین ہے بٹوین کلائنٹ اینڈ دی لائر، پریولیجڈ گفتگو ہے، میں نے ان کو اپنی اوپینین دے دی تھی. وہ آپ مجھے یہ بتائیں، جو شخص ایسی ایجنسی جس کو ہم کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پرائم ایجنسی ہے، اس کا 6 سال جو سربراہ ہو وہ اثاثہ نہیں ہے؟ کیا وہ غدار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سازشی ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اثاثہ ٹھیک کہا ہے نا عمران خان نے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان نے اس تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ کہا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک وکیل کے والد تھے، وہ وکیل بلوچستان میں وہ اپنے خاندانی کسی جھگڑے میں میاں بیوی کا تھا یا کیا تھا، اس میں وہ مارے گئے. تو اس ایف آئی آر میں بھی انہوں نے ایک ضمنی کاٹ کے عمران خان کا نام لکھ دیا. تو کیا اس سے پہلے اس طرح کے مذہق خیز انہوں نے اپنے تماشا بنانے والے مقدمے نہیں بنائے؟ یہ سارے مقدمے نہیں ہیں، یہ پتلی تماشا ہے. اچھا سر، ابھی جلسہ جی ابھی جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے، باقی جماعتوں نے بھی جلسہ کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی جلسے کی اب تیاریاں کر رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے اس نے تمام صوبوں سے جلسے کی تیاریاں کر نہیں رہی ہے، تیاریاں ہیں، تیاریاں کر چکی ہے پی ٹی آئی. یہ اس کو کہتے ہیں نا کھلا تضاد، وہ ہے کہ کچھ جلسے ان کو حلال لگتے ہیں، کچھ حرام، کچھ سٹ ان کو ٹھیک لگتے ہیں، کل کچھ ریڈ زون میں بھی غلط. اور جو کیا ہے، کل ریڈ زون میں بھی مولویوں کی مذہبی جماعت نے احتجاج کیا ہے. تو ریڈ زون کیا ہے جی؟ ریڈ زون پاکستان کا حصہ نہیں ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے وہاں بھی، لوگوں کو ہر جگہ احتجاج کا حق ہے. دنیا میں ساری جگہ احتجاج کا حق ہے. نیو یارک میں کون سا ریڈ زون ہے مجھے یہ بتائیں؟ واشنگٹن میں کون سا ہے؟ لنڈن میں کون سا ریڈ زون ہے؟ دہلی میں کون سا ریڈ زون ہے؟ بنگلہ دیش میں ریڈ زون اڑا کے رکھ دیا نوجوانوں نے. تو اس طرح سے یہ جو ریت کی دیواریں ہیں، ان سے تبدیلی نہ پہلے رکی ہے اور نہ اب رکے گی.